اردو سفر میں آپ سب کا استقبال ہے۔ نویں جماعت کے طلباء طالبات کھول لیجیے اردو کی نئی کتاب۔ آفٹر اے لانگ بریک ہم حاضر ہیں آپ کے لیے سبق نمبر 9 لے کر، جو لکھا ہے رتن ناتھ سرشار نے۔ ان کی تاریخ پیدائش ہے 1846 یعنی 1846 اور تاریخ وفات ہے 1902 اور یہ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 91 یعنی 91 کا پیج ہے۔ سرشار لکھنؤ کے ایک معزز کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1878 یعنی 1878 میں منشی نویل کشور نے ان سے فسانہ آزاد نام کا ایک ناول نما قصہ اپنے اخبار کے لیے قسطوں میں لکھوایا۔ قسطوں کا مطلب ہوتا ہے جس سے اس کے پارٹس تھے اور وہ تھے ایپیسوڈ تھے۔ جو بھی مشکل الفاظ آئیں گے ان کو ہم انڈر لائن کر لیں گے۔ تھوڑے ہی دنوں میں سرشار کی دھوم مچ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سرشار نے تقریباً 2200 صفحات پر پھیلا ہوا یہ قصہ کم و بیش ہر روز قلم برداشتہ لکھا تھا۔ 2200 کا مطلب ہو گیا 2200 پیجز انہوں نے لکھے تھے۔ کہنے کو یہ لکھنؤ کے ایک نوجوان میاں آزاد کی داستان ہے۔ جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے وہ چاہتی ہے کہ آزاد جنگ ترکی اور روس میں جو زمانے میں واقع چل رہی تھی ترکی کی طرف سے حصہ لے، اور وہ جب کارہائے نمایاں انجام دیکھ کر لوٹے تبھی ان کی شادی ہو۔ لیکن کتاب کا بڑا حصہ دوسرے بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات اور قصہ در قصہ کی طرح مناظر پر مشتمل ہے۔ کرداروں، واقعات اور جگہوں کی اس بھیڑ میں ہنسی مذاق بھی ہے، جرم اور سزا بھی ہے، اس زمانے کی تہذیب کی طنزیہ یا ہمدردانہ تصویریں بھی ہیں۔ انگریزی تہذیب اور مزاج اور ہندوستانی تہذیب اور مزاج کا ایک دوسرے پر اثر اور رد عمل بھی ہے۔ مختصر یہ کہ سرشار نے فسانہ آزاد میں نہیں لکھا ہے بلکہ ایک نئی طرح کی داستان لکھ دی ہے۔ مطلب سرشار نے فسانہ آزاد صرف لکھا ہی نہیں ہے بلکہ ایک نئی طرح کی ایک نئی داستان مطلب تحریر کی ہے۔ فسانہ آزاد کا سب سے مشہور کردار خوجی یعنی خواجہ بدیع الزماں ایک ایسا شخص ہے جو آزاد کا دوست اور ساتھی ہے۔ خوجی افیون خور مطلب جیسے کوئی نشے کی چیز لینے والا، بزدل، نیم جاہل اور دل پھینک ہے، لیکن اسے آزاد سے گہری محبت ہے۔ خوجی کی حرکتیں دیکھ کر ہم کو ہنسی آتی ہے، لیکن اس سے ایک طرح کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ سرشار کو ہر طرح کی زبان پر قدرت ہے۔ وہ موقع یا اپنی پسند کے لحاظ سے سلیس اور سادہ یا فارسیت سے بھرپور یا رعایت اور مناسبت سے سجائی ہوئی عبارت بے تکلف لکھتے ہیں۔ فسانہ آزاد کے 2 اقتباس کا مطلب ہوتا ہے پارٹس، ٹھیک ہے، مطلب وہ بہت بڑا ہے نا، تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے۔ ہمارے سامنے ہیں، دونوں جلد اول سے لیے گئے ہیں۔ پہلے اقتباس میں عورتوں کے کپڑوں اور زیوروں کے بارے کے بیان کے لیے یہ موقع نکالا گیا ہے کہ ایک رئیس زادی فینس پر سوار گزر رہی ہے۔ فینس اس زمانے میں کوئی جیسے پالکی یا کوئی سواری ہوتی ہوگی، اور اس کی خادمہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ میاں آزاد کی نظر اس منظر پر پڑتی ہے اور خادمہ کا سراپا یعنی پورا اس کا حلیہ میاں آزاد کی آنکھوں سے ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ دوسرے اقتباس میں ہم خوجی کی حرکتیں دیکھتے ہیں اور اس زمانے میں ریل کے سفر کا بھی کچھ حال ہمیں نظر آتا ہے۔ مطلب جب ہم ان کی تحریر پڑھیں گے تو سارا کچھ ہمارے نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ مہری کا سراپا، مہری جو ہے خادمہ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ میاں آزاد نہار منہ شہر میں چکر لگا رہے تھے تو ایک دفعہ ہی کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک زرنگار پربہار، اب انہوں نے دیکھیں کیسے قافیہ لفظ استعمال کیے ہیں، پربہار فینس بڑے ٹھسے اور دھوم دھڑکے سے آ رہی ہے۔ دھوم دھڑکے مطلب جوش خروش سے۔ کہاروں کی ہری ہری وردی، کہار ہوتے ہیں جو پالکی کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، جیسے اس میں دلہن بیٹھی ہو یا کوئی بڑے گھر کی کوئی وہ جا رہی ہو، خاتون جا رہی ہوں۔ کہاروں کی ہری ہری وردی، طوطے پھڑک، لال لال پگیا فوق البھڑک، یہ انہوں نے کیسا لفظ انہوں نے یہاں استعمال کیا ہے نا، مطلب ان کی جو وردیاں تھیں وہ بہت ہری چمک رہی تھیں، بہت روشن سی تھیں، بہت برائٹ سے کلر تھے۔ کندھے جڑے ہوئے شہگام جا رہے ہیں۔
چھٹکا سرخا سرخ لال بھبو کا، یہ چھٹکا جو ہے یہ پردہ ہوتا ہے جس میں سواری میں لگا ہوتا ہے. فینس زر نگاری سواری ہے یا باد بہاری. باد بہاری کا مطلب ہوتا ہے ہوا جو بہار میں چلتی ہے، مطلب اس کو دیکھ کے دل ایسا خوش ہو گیا جیسے کہ بہار کی ہوا سے خوش ہوتا ہے. زر نگاری مطلب اس پہ سجاوٹ ہے، نقش و نگار بنے ہوئے ہیں. ایک طرح دار باغ و بہار گلے ازار شوخ و عیار. شوخ و عیار مطلب شوخ اور چنچل. مہری ساتھ ہے، مہری مطلب خادمہ. نظر ادھر ادھر مگر فینس کے ایک کونے پر ہاتھ ہے. ساتھ اور ہاتھ دیکھیں یہ آ گئے رائمنگ ورڈ. بے حجاب برف انگندہ نقاب چندے خورشید چندے مہتاب. آنکھوں میں صہبائے جوانی کا سرور وہ حسن وہ نور. یہ سرور اور نور یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہیں بہت الفاظ کو استعمال کرنے کی قدرت حاصل ہے. اور خورشید اور مہتاب یہ چاند اور سورج سے انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے اور اتنی مطلب اچھی لگ رہی ہے جیسے چاند سورج ہوتے ہیں. تو آگے یہ ایک مصرع لکھا ہوا ہے. دیکھیے تو غش کرے ارنی گوئے اوج طور. ٹھیک ہے، یہ فارسی کا مصرع ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے، خواہش مند تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. تو طور جو ہے ایک پہاڑ کا نام ہے، اور ارنی کا مطلب ہے مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. کہنے والا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے کوہ طور پر خدا سے یہ درخواست کی تھی. تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ اس پہ مصرع لکھا ہے. میاں آزاد دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اللہ جس پری کے جلو میں ایسی ایسی چھیل چھبیلی باقی ترچھی دنیا سے نرالی سہیلیاں ہیں وہ خود کیسی نہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو جلو کا مطلب ہے اس کے آس پاس، اس کے ساتھ میں جو جا رہی ہیں آگے پیچھے. تو جو اس کی خادمہ ہیں یا اس کی کنیز ہیں وہ جب اتنی اچھی ہیں، اتنی مطلب خوبصورت ہیں، سجی ہوئی ہیں، تو جو اندر ہوگی اس کا کیا حال ہوگا، وہ کتنی اچھی ہوگی. اب بھی موہری کی چال ڈھال اور جوڑے کا حال سنیے. فالسی اطلس کا لہنگا ناز سے پائچے اٹھائے ہوئے، فراقے کی 1.5 ہاتھ چوڑی سبز سرخ گلابی آسمانی گوٹ ہے. میاں آزاد کے کلیجے پر چوٹ ہے. اب گوٹ اور چوٹ اس میں آپ کو ہم کافی الفاظ بہت زیادہ نظر آئیں گے. گوٹ پر 8 پلیٹیں، اس پر تاج بنے ہوئے، لال گرنٹ کا نیفا جو یاقوت احمر کو خون رلائے. مطلب اتنا ریڈ کلر کا ہے کہ یاقوت جو ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے اس کو بھی شرمندہ کر دے، اس کو بھی خون رلائے. اس میں فالسی ریشمی اظہار بند پڑا ہوا، گپھے دار کرن ٹکی ہوئی، کرن مطلب گوٹا کرن لگا ہوا تھا اس پہ. ہاتھ میں 8 توڑا مطلب کڑے تھے. گنگا جمنی وہ گوری گوری بہیاں، بہیاں کا مطلب ہاتھ، اور کالی کالی لچھیاں جیسے شاخ سندل پر مار. آب رواں کا چست پھنسا ہوا شلو کا آستینوں دار. چوڑی کے کڑے شیر دہاں. شیر دہاں ایسے کڑے جن پر شیر کے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کچھ جیولری ہوتی ہے اس پہ مور بنا ہوا ہوتا ہے یا شیر یا سانپ، اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. شیر دہاں مطلب کڑے میں شیر کے منہ بنے ہوئے. اور نازک نازک سبز کرولیاں، کریلیاں لکھا ہوا ہے، کرولی ہوتی ہے چوڑیاں. پور پور چھلے بازوؤں پر یکا. اب یہ یکا جو ہے یہ ایک چوڑا تعویذ نما زیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو مشکل لگے گا لیکن بس یہ چھوٹا سا ہی ہے، اس کو ہم آپ کو ساتھ ساتھ سمجھانے ہیں اور الفاظ معنی کے بعد آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. یکا اور جوشن، بلا کا نکھار، غضب کا جوبن، ناک میں فیروزے کی ننھی سی کیل. مطلب ناک میں اس نے جو نوز پن پہنی ہوئی تھی وہ فیروزے کی تھی. کانوں 3 انتیاں اور بیچ میں بجلیاں. انتی یہ بھی جو ہے کان میں پہننے والی چھوٹی چھوٹی بالیاں ہوتی ہیں. اور بجلیاں، بیچ میں بجلیاں مطلب بیچ میں الگ طریقے کی وہ پہنی ہوئی تھی اس نے، بہت ساری پہننے کا اس ٹائم رواج ہوتا ہوگا. زلف چلیپا تابا کمر یعنی بال کمر تک لمبے. چھپکا زیب سر، چھپکا ہوتا ہے جھومر جیسا زیور جو اس کے سر پہ اس نے لگا رکھا تھا. آگے مچھلی غیرت ماں چاہے زن خدا کی چاہ. مطلب جیسے مچھلی ہوتی ہے اور اس کو اس کی چاہ ہوتی ہے، پانی کی ہوتی ہے یا کنویں کی ہوتی ہے. ابھی اس کا ہم میننگ اچھی طرح فارسی میں سمجھیں گے پھر آپ کو بتائیں گے. وہ دست ہنائی مطلب مہندی لگے ہوئے ہاتھ، اور فردی بوٹی کی دلائی. شربتی کا استر ڈیل بالش کی گوٹ،
دل لوٹ پوٹ، مطلب اتنی ڈیکوریشن تھی کہ اسے دیکھ کر دل لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس پر کٹاؤ نے اور بھی کٹاؤ کیا، گلے میں دھک دھکی پڑی ہوئی میاں آزاد سے آنکھ لڑی ہوئی، کبھی بصدائے دل ربا دلائی کو سنبھالنا، دلائی مطلب کوئی اوڑھنے والی چیز جس کو وہ سنبھالتی تھی بار بار چلتے ہوئے، کبھی بالوں کا سنوارنا، پائچے اٹھائے فنس کے ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے، کبھی مسکراتی ہے کبھی کمر لچکاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں شربتی ایک ہلکا سوتی کپڑا ہوتا ہے، دگدگی کا مطلب ہے گلے میں ڈالنے کا ایک چھوٹا سا زیور۔ یہ سارے زیورات کے نام ہیں جو پہلے زمانے میں استعمال ہوتے تھے، ان کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک حال لکھا ہے۔ آگے ہے ریل کا سفر، یہ بھی چھوٹا سا ہے جو انہوں نے لکھا ہے رتن ناتھ سرشار نے۔ الغرض میاں آزاد اور خوجی صاحب نے اسباب کسا، جو مشکل ورڈ ہیں ان کو آپ انڈر لائن کریں، اور اسٹیشن پر داخل ہوئے۔ میاں خوجی کو روپے دیے کہ ٹکٹ لاؤ، حضرت جا ڈٹے، اور جس وقت گھنٹی ہوئی ٹھن ٹھن اور کانسٹیبل نے کہا کہ کانپور کے مسافروں چلو ٹکٹ بٹ رہا ہے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا اسٹیشن پہ کہ وہ مطلب بیل بجتی تھی اور پھر سب لوگ جو ہے جاتے تھے۔ جا ڈٹے، جا ڈٹے کا مطلب ہے بھاگے ایک دم اس کام کے لیے۔ ٹکٹ بٹ رہا ہے، خوجی بھی لپکے اور وہ ریلا آیا، بھیڑ آئی کہ خدا کی پناہ، ایک پر 10 گرے پڑتے ہیں، 20 واڑے کے 10-12 کشیدہ قامت جوانوں میں حضرت خوجی جو پھنسے تو کچلنے لگے، ٹھیک ہے۔ 20 واڑہ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے شاید، جہاں کے لوگ جو ہے ایک علاقہ جہاں کے لوگ بڑے اونچے قد کے ہوتے ہیں، تو جب وہ لوگ آئے تو وہ ان کے بیچ میں پھنس گئے۔ کشیدہ قامت جوانوں میں حضرت خوجی جو پھنسے تو کچلنے لگے، وہ ڈنڈ پیل لہیم اور شہیم کرارے جوان، یہ بیچارے نیم جان، یعنی وہ تھے بہت زیادہ اچھے اس کے وجود کے اور لہیم شہیم تھے، اور یہ بیچارے نیم جان تھے مطلب نازک تھے، پتلے دبلے تھے۔ قد ماشاءاللہ 1.25 کا، بہت ہی گھبرائے، اور یار لوگ جو بھڑ بھڑا کر دھنس پڑے تو ان کے ہاتھ پاؤں گویا شکنجے میں کس گئے۔ اب پھنس گئے کس گئے اس کو دیکھیں، آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ جب کچلنے لگے تو غل مچایا کہ لانا کرولی، 2 ایک کو تو میں یہیں شہید کر دوں۔ غل مچایا مطلب یہ کہ شور مچایا کہ یہ اتنی بھیڑ ہے، ان میں سے کسی ایک کو میں یہیں شہید کر دوں۔ کرولی کہتے ہیں ایک چاقو یا خنجر، ٹھیک ہے، شکاری چاقو کی طرح کا خنجر جسے کمر میں باندھتے ہیں۔ خوجی بات بات پر کرولی مارنے کی دھمکی دیتا ہے، حالانکہ وہ بہت چھوٹے قد کا دبلا پتلا ڈرپوک شخص ہے۔ جب آپ یہ پوری تحریر پڑھیں گے تو آپ کو شاید اس بات کا پتہ چلے گا اور مزہ آئے گا، وہ بات بات پر جو ہے یہی کہتا ہوگا کہ لانا کرولی، 2 ایک کو تو میں یہیں شہید کر دوں۔ اتنا سننا تھا کہ بھیڑ کائی کی طرح پھٹ گئی اور میاں خوجی دراتے ہوئے ٹکٹ کی کھڑکی کے پاس پہنچے۔ یہ جو ہے بھیڑ کائی کی طرح پھٹ گئی، مطلب جیسے کائی تو ایسی ہوتی ہے اسے ذرا سا کوشش کرو تو وہ صاف ہو جاتی ہے، ایسی بھیڑ بھی چلی گئی۔ خوجی، بابو صاحب ٹکٹ دیجئے۔ بابو، گل مت کرو، اب اس نے غل کو کیا کہا، گل مت کرو، غین کو گاف سے وہ کیا پروناؤنس۔ خوجی، اجی غل تو سنتے ہو مگر اس غل بیابانی پر نظر ہے۔ بابو، چپ۔ خوجی، چپ، یہ چپ کیسی، ٹکٹ دیتے ہو یا میں اسٹیشن ماسٹر سے رپٹ بولوں، پھر رپٹ بولوں یعنی کمپلین کروں۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ پھر ریلا مطلب پھر دوبارہ سے بھیڑ آ گئی، وہ ریل پیل کے میاں خوجی کے پنتھر ہی بگڑ گئے۔ ریل پیل اور پنتھر بگڑ گئے، حالت بگڑ گئی۔ رپٹ وپٹ سب بھولے اور کوئی 20 قدم پیچھے ہو گئے۔ خیر بات خرابی بسرا، خدا خدا کر کے ٹکٹ ملے اور جا کر ریل پر بیٹھے، مطلب بہت مشکلوں سے انہیں ٹکٹ ملا اور وہ ٹرین میں بیٹھ گئے۔ ریل چلی تو میاں خوجی کو آزاد نے جگایا کہ اٹھیے جناب خواجہ صاحب، کانپور آ گیا۔ خوجی، واللہ بھائی واہ ہری ریل، ایک ہی مرتبہ کی پینک میں کانپور پہنچ گئے، مطلب اتنی مشکلوں سے انہوں نے ٹکٹ خریدا تھا، وہ بیٹھے تھے اور سو گئے تھے، تو تھوڑی دیر میں آزاد نے انہیں جگایا اور کہا کہ کانپور آ گیا ہے۔ خوجی تو انہیں ایسی پیار سے کہتے تھے، ان کا نام تھا خواجہ صاحب، تو وہ کہنے لگے ارے اتنی جلدی مطلب کانپور آ گیا، ابھی تو ذرا سی میں نے نیند لی تھی، ابھی ذرا سی اس نے ٹرین نے جو ہے ایک چھلانگ ماری تھی یا ایک قدم آگے بڑھی تھی، اس کا مطلب یہی ہے کہ اتنی جلدی کانپور کیسے آ گیا۔ چلیں آگے ہم کریں گے بعد میں الفاظ معین میں سوال جواب، بس ہم تھوڑا سا اس کو غور کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے۔ اقتباس نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ ایک
دفعہ ہی، یہ لفظ ہی کی وجہ سے معنی بالکل بدل گئے. جیسے ہم کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ ایسا ہوا، تو اس میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ہی سے مراد ہوا اچانک اور اسی وقت. ٹھیک ہے، اس طرح لکھا گیا. یہ پہلے پرانے زمانے میں ایسے لکھا جاتا تھا. فوق البھڑک، یہ دلچسپ لفظ اب مزاحیہ معنی میں استعمال ہوتا ہے. دیسی لفظ بھڑک پر عربی کا الف لام لگانا بہت خوب تھا. مطلب انہوں نے اس کو عربی کا لفظ بنا دیا، لیکن لوگوں نے اس کو صحیح نہ سمجھا، غلط سمجھ کر رواج نہ دیا. مطلب یہ آپ کو کہیں ملے گا نہیں، سننے کے لیے بھی نہیں ملے گا، کہیں تحریر میں نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو فوق البھڑک انہوں نے ایسے بنا دیا جیسے کوئی عربی کا لفظ ہو الف اور لام لگا کر. خود کیسی ہوگی کی جگہ خود کیسی نہ ہوگی زیادہ زور رکھتا ہے، کیونکہ کیسی ہوگی میں سوال کا پہلو زیادہ ہے کہ جو خادمہ ایسی ہے تو وہ خود کیسی ہوگی جو اس میں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن خود کیسی نہ ہوگی میں شوق اور تعجب کا اظہار ہوتا ہے. ذرا سی تبدیلی سے مطلب ایک دم سینٹینس کا وہ بدل جاتا ہے. دیکھیے اس چھوٹی سی عبارت میں سرشار نے کتنے رنگ، زیور اور کپڑے جمع کر دیے ہیں. مہری کے طرار انداز کو نمایاں کرنے کے لیے پورا بیان تیز رفتار ہے. رنگینی کو بڑھانے کے لیے پوری عبارت کو ہم قافیہ رکھا ہے. ہم قافیہ رکھا ہے نا، جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں پتہ چل رہا تھا اور مزہ بھی آ رہا تھا پڑھنے میں. آگے یہ عین جو لکھا ہوا ہوتا ہے، عین مصرے کا مخفف ہے. مخفف کا مطلب شارٹ میں لکھا جاتا ہے. کسی عبارت میں مصرع لکھنے سے پہلے یہ نشان لگانے کا مطلب ہے کہ آگے کسی شعر کا مصرع لکھا جائے گا. عبارت کے درمیان آنے والے شعر کو اس نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے. جیسے کوئی بھی ہم پورا شعر نہیں لکھ رہے، بس ایک مصرع لکھ رہے ہیں تو ہم یہ عین بنا دیتے ہیں، پھر اس کو مصرع آگے لکھ دیتے ہیں. اقتباس نمبر 2. آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے ریل کا سفر پڑھا اس میں کیا تھا. اسٹیشن پر داخل ہوئے، یہ پرانے زمانے کا محاورہ ہے. بتائیے کس زمانے میں یہ بات کس طرح کہیں گے. آپ بولیے یا سوچیں کہ اگر ہم جاتے ہیں اسٹیشن تو کیا کہتے ہیں. اسٹیشن گئے، بس ہم ایسے ہی بولتے ہیں. اور پہلے بولتے تھے اسٹیشن پر داخل ہوئے یا اسٹیشن پہنچے، اب ایسے بولا جاتا ہے. ریل گاڑی کا بنگالی بابو، مطلب جو ٹکٹ دے رہا تھا، اس نے غل کو گول کہا، وہ گول کہتا ہے. کھوجی بڑی حاضر جوابی سے غل کے جواب میں غلِ بے بیانی کا فقرہ استعمال کرتا ہے. مطلب ایک بات سے بات میں پیدا کرتا ہے. بتائیے کہ کھوجی کی نظر میں ریل کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. اب آپ کو آخری جملے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کھوجی نے جو جملہ بولا تھا جب اس نے آزاد نے اسے اٹھایا تھا کہ خواجہ صاحب کانپور آ گئے، تو اس نے کیا کہا تھا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریل کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. یہ ہو گیا ہے سبق ابھی آپ کا آدھا مکمل، اور کچھ کام رہ گیا ہے جو ہم کریں گے اگلے ویڈیو میں. دیکھتے رہیے گا اردو سفر.